بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم استاذ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ جی استاذ، آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رضوان علی صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ آپ کو عید کی مبارکباد سب سے پہلے، اور آپ کی صحت اور عافیت کے لیے بھی دعا گو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ استاذ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سیلف آرگنائزیشن ایک چیز ہے جس کو سائنس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی انٹیلیجنٹ انٹرونشن ہے، لیکن ذرا آگے بڑھے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غیر ارادی ہی طریقے سے کوئی علت و معلول کے تحت چیزیں ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جائنٹ کازوے آئرلینڈ کے اندر ایک جگہ ہے جو سمندر کے درمیان پتھر اس طریقے سے ہیگزاگونل شیپ میں بن گئے ہیں کہ بظاہر دیکھ کے لگتا ہے کہ کسی انسان نے ان کو بنایا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کوئی ایک فنومینا ہوتا ہے، پانی کے اندر کچھ کیمیکل ریئیکشنز کے طریقے سے یہ چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح استاذ کراچی کے ساحل پر بھی ایک پرنسز آف ہوپ کے نام سے ایک مجسمہ ہے، اس کو دیکھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو تراشا گیا ہے، دور سے دیکھ کر لگتا ہے کوئی پرنسس کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ہوا وغیرہ کے جو مؤثرات ہیں اس کی وجہ سے اس کی کوئی ایک شیپ اس طرح بن گئی ہے۔ تو استاذ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں بیان کر کے الہاد کی طرف سے جو ہمارا مقدمہ ہے مذہب کا، تخلیق کے فعل کا، انسان کی تخلیق کا، اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بھی تو سیلف آرگنائزیشن کے ذریعے ممکن ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر آج ہم نہیں سمجھ پا رہے تو شاید مستقبل میں آ جائے۔ تو استاد اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے، اور اس میں کیا مغالطہ ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے؟ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے ان میں بعض اوقات سوالات اور امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کی تحقیق کرتی ہے اور نتائج اخذ کر لیتی ہے۔ اس دنیا میں اتفاقات بھی ہوتے ہیں۔ انسانی عقل ان اتفاقات کو بھی ایک دائرے میں دیکھتی ہے۔ کسی جگہ اگر پانی گر رہا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ایک صورت سی بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی صورت، یہ جمادات میں بعض تبدیلیاں، کیا فی الواقع انسانی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ انسان کے اپنے وجود جیسی چیز بھی اسی طرح دنیا میں آ سکتی ہے؟ تو جو لوگ ان چیزوں میں مماثلتیں تلاش کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کسی بحث کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو معطل کر دیں گے۔ کہنے کو تو ہم صحرا میں سراب بھی دیکھتے ہیں، لیکن انسان کی عقل اپنے تجربات کی روشنی میں ان کا اور پانی کا فرق متعین کر لیتی ہے۔ انسان کس طریقے سے بعض اوقات چیزوں میں دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے بعض اوقات ہم متعین نہیں کر پاتے کہ ساتھ والی گاڑی حرکت کر رہی ہے یا ہماری گاڑی حرکت کر رہی ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے حواس اخذ کرتے ہیں ان کے بارے میں شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں، ان میں مماثلتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے ایک پتھر پر پانی پڑنے سے پیدا ہونے والی شکلوں میں اور ایک انسان میں، ایک جانور میں، ایک پودے میں۔ یعنی یہ جو کرشمہ سازی ہے، جو لوگ اس کو ان چیزوں پر قیاس کرنے کی جسارت کرتے ہیں، آپ کا خیال ہے ان کے ساتھ آپ کو کوئی گفتگو کرنی چاہیے، ان کو صاحب سلامت کہہ کر ان کے اس فکر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جی بہتر استاد، اس میں ایک چیز آپ ذرا اور تھوڑی وضاحت فرمائیے گا۔ ایک دفعہ میں نے کہیں آپ سے سنا ہے، یا شاید میرا فہم یہ تھا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا تو ممکن ہے کہ کوئی غیر ارادی فعل ہو جس کو ہم آج غیر ارادی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی انٹیلیجنس موجود ہے، لیکن اس کا ریورس نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ ہم کسی فعل کو آج ایک چھوٹا فعل سمجھے، لیکن کل کو اٹھ کے وہ ایک کمپلیکس بن جائے اور اس کے اندر سے انٹیلیجنس برآمد ہو جائے، لیکن اس کا الٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان کی تخلیق کا فعل ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہ سمجھ سکتے کہ کل مستقبل میں یہ اس طرح کا فعل ثابت ہو جائے گا۔ تو استاد ذرا اس کی کچھ وضاحت فرمائیں، کہ میرا فہم صحیح تھا آپ نے یہ فرمایا اگر ہے تو اس کی کیا تھوڑی تصریح فرما دیں۔ اس میں میرے فرمانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی انسان کی تخلیق کا مطالعہ کیا کبھی؟
کیا فی الواقع ایسا ہی ہے کہ پانی کی دھار پڑنے کے نتیجے میں کسی پتھر نے کوئی تراش اختیار کر لی ہے؟ جب اس طرح کی چیزوں کو کوئی آدمی مماثل قرار دینے لگے اور ان کو بنا استدلال بنائے تو اس کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ کسی بحث میں الجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نابینا سے یہ بحث کر رہے ہیں کہ آفتاب آسمان پر چمک رہا ہے. اس میں اپنا وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو استاذ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آج ایک چھوٹے فیل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم ان میں تحقیقات کریں تو اس کا تو امکان موجود ہے نا کہ وہ ایک کمپلیکس چیز سامنے آ جائے ہمارے، لیکن اس کا ریورس نہیں ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انٹیلیجنس والا فیل جو آج میں اتنے قریب سے مشاہدہ کر رہا ہوں، کل کو وہ پلٹ کر کوئی معمولی فیل بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ درست ہے یہ بات؟ انسان کے اندر جو اس کی شعور کی ساخت میں چیزیں ودیت کی گئی ہیں وہ انسان کے جی ساتھ ابدی طور پر قائم ہے، اور ان کے بارے میں کبھی کسی تردد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. وہ چیزیں میں نے متعین طریقے پہ بیان کر دی ہیں. اثر مؤثر کے جی بغیر نہیں ہو سکتا اور فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور فعل میں جو صفات ظاہر ہوتی ہیں ان کا فاعل میں ہونا ضروری ہے. یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے جو انسان کی ساخت میں ودیت کر دیا گیا ہے. ایسی چیزیں قابل بحث نہیں ہوتی، یہ بدیہی حقائق ہیں. ان کا کوئی شخص اگر انکار کرتا ہے تو اس سے بحث کرنا اصل میں اپنے بارے میں یہ خیال کرنا ہے کہ میری بھی وہی سطح ہے. ٹھیک ہے استاذ، بہت شکریہ استاذ. ایک آخری چیز اس سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا تاکہ بات پوری مکمل ہو جائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کرسچینٹی کے اندر بھی جو مذہب کے مقدمے کو پیش کرتے ہیں، تو وہ اس سیلف آرگنائزیشن کے اگینسٹ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اچھا چلے ہم مان لیتے ہیں نیچے اتر کے کہ یہ چیز سیلف آرگنائزیشن سے ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ بھائی جو پروبیبلٹی ہے یا جو اتفاق کا ایک قانون ہے وہ بھی اس کی نفی کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی پروٹین کا اسٹرکچر اتفاق سے وجود میں آ جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں اتنے زیادہ اتفاقات چاہیے کہ جو کائنات کی عمر ہے اس سے زیادہ وقت درکار ہوگا. تو استاذ کیا ایک درجے نیچے اتر کے برسبیل تنزل اس طریقے سے الحاد کو ریفیوٹ کرنا درست ہے، یا اگر میرے ہم نے خیال یہ میں کہہ اپنے دیا کہ آپ کو الحاد کے حوالے کرنا ہے، اس کی کوئی ضرورت اچھا نہیں. انسانی عقل بہت اچھی طرح سے ہمیشہ فرق کرتی آ رہی ہے کہ کیا چیزیں اتفاق سے ہو سکتی ہیں اور کیا نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس پر بحث کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا. اور وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اسے ایسی بحثوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے. یعنی استاد جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو صفات فعل میں ہیں وہ لازم ہے کہ فاعل میں ہونی چاہیے، جب یہ مقدمہ بالکل حتمی طور سے ثابت ہو گیا تو اب یہ برسبیل تنزل اتر کے اس طرح کی چیزوں میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھنا ہی درست نہیں ہے. کبھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے. ایسے موقعوں پر قرآن مجید نے بتایا ہے کہ آدمی کو کہنا چاہیے سلامہ. یہ محض ٹھیک ہے استاد. جہالت ہے. انسانی عقل بہت ٹھیک اچھی طرح جانتی ہے کہ اتفاقات کیا ہوتے ہیں، اور کسی چیز کی ترتیب و تنظیم جب قانون کے مطابق ہوتی ہے تو وہ کیا چیز ہے. خود انسان نے جو کچھ بنایا ہے اور وہ روز چیزیں بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اتفاق کے حوالے کر دیتا ہے. وہ اسی اصول پر ربط و تعلق پیدا کرتا ہے اور اسی طرح سے مشینری بناتا ہے. وہ خودکار بھی ہوتی ہے، اس میں چیزیں آپ سے آپ چل رہی ہوتی ہیں. یہ سب معاملات جس طرح سے انسان کرتا ہے اسی طریقے سے اس کائنات پہ ہوئے ہیں. خود انسان نے یہ سب چیزیں وہاں سے سیکھی ہیں. تو اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل میں موجود بدیہات کو زیر بحث لا رہے ہیں. جی عمران خان صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. جی استاد محترم، ایک سوال تھا. ہم کل ہماری براڈ ہے ٹک ٹاک پہ اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. اس پہ تھوڑا سا فرمائیے گا کہ یہ جو امانت پیش کی گئی اس میں آیت میں آتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کو اور جبال کو یہ امانت پیش کی گئی، لیکن انسان نے بڑھ کے آگے لی اور پھر بتایا گیا کہ وہ بڑا جلد باز ہے، سارا کچھ ہے. یہ اگر فرض کریں انسان قبول نہ کرتا تو جبال پہ یہ کیوں پیش کی گئی، یا دنیا سماوات پہ کیوں پیش کی گئی؟ مطلب پہاڑ کی اگر بات کروں میں تو وہ تو ساکت ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جگہ کھڑے ہیں. تو یہ مجھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا معاملہ ہے. تھوڑا اس پہ پلیز روشنی ڈالیے، جبال سے ان پہ امانت کیوں پیش کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے محدود علم کی وجہ سے
जमादात से मुतल्लक एक राय रखते हैं, हमें उस पर ताज्जुब होता है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात में जिस तरीके से हम हैं, दूसरे जानवर हैं, नबातात हैं, इसी तरह से जमादात भी हैं। कुरान मजीद ने बताया है कि वो भी एक सतह का शऊर रखते हैं, और ये भी बताया है कि अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद करते हैं। ये भी बताया है कि उनकी नमाज से तुम वाकिफ़ नहीं हो जिस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बहुत सी तसरीहात कुरान ने की हैं। उसमें अल्लाह ताला ने अगर किसी मौके पर अपनी मखलूक़ात की उस हकीकत से ख़िताब फरमाया है या उनके सामने ये चीज़ रखी है कि तुम में से कौन है जो इरादा और इख्तियार को कबूल करने के लिए तैयार है और उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो इसमें इस्तिबात का क्या सवाल है। बहुत से हक़ाइक़ हैं जिनको आज हम अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते। हमें एक इत्तला दे दी गई है, इंतज़ार करना चाहिए कि जब हक़ाइक़ की उस दुनिया में हम दाखिल होंगे तो इन बहुत सी चीज़ों को हम जान लेंगे। इस वक्त भी दुनिया में हमारे इल्म का मामला यही है। बहुत सी चीज़ों के बारे में हम आज से 200 साल पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो हो सकती हैं। इस वक्त रेत के ज़र्रे बोल रहे हैं और हमारे वजूद को एक जगह से दूसरी जगह कम से कम शबीह की हद तक उसी तरह मुंतकिल कर रहे हैं जिस तरह हम ज़िंदा बैठे हुए होते हैं। कौन कह सकता था कि ये सब चीज़ें इस कायनात के नज़्म में मुमकिनात के दायरे की चीज़ें। तो इसलिए ऐसे मौक़ों के ऊपर जो तालीम हमको कुरान ने दी है वो ये है कि वो चीज़ें जो तुम्हारी इस दुनिया से मुतल्लक़ हैं, जो तुम्हारी अक्ल के दायरे में आती हैं, उनको समझो, वो मुहकमात हैं। उनकी बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी का नज़म तरतीब दो, अपना तज़किया करो और क़यामत में उस नई दुनिया के लिए उठने की तैयारी करो। जो चीज़ें तुम्हें इस नौइयत की बताई जा रही हैं तो तुम्हारे इल्म से मावरा हैं, और उसमें ये तबसरा भी कर दिया है कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें इल्म में से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही दिया गया है। उनके बारे में इजमाली ईमान रखो। अहले ईमान का सही तरीका यही है, और इसका इंतज़ार करो कि वो वक्त आएगा जब उनकी हकीकत खुल जाएगी। हम अपने दुनियावी उलूम में भी यही करते हैं। साइंस के कितने इक्तशाफ़ात हैं जिन्होंने पुरानी दुनिया को दरहम बरहम किया है, और कितनी दुनियाएं हैं जिनके बारे में हमें मुतज़ाद इत्तलात दी जाती हैं। कभी ये डार्क मैटर है, और कभी फ़लाँ चीज़ मरई है, और फ़लाँ चीज़ गैर मरई है, और कभी ये कि मकान अपनी जगह खड़ा है, और कभी ये कि उसमें तो एक नौइयत का ख़म भी पैदा हो जाता है। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये हमारी गिरफ्त से बालातर होती हैं। इनमें जिस तरह दुनिया में महमेज़ होती है कि हम तहकीक करते रहें, देखते रहें, और कभी किसी इम्कान को रद्द न कर दें, बल्कि हमेशा उसको मौज़ूए तहकीक बनाएं। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी दुनिया के बारे में या मलाए आला के बारे में या अपने फ़रिश्तों के बारे में या अपनी ज़ात व सिफ़ात के बारे में बयान की हैं, उनसे मुतल्लक़ भी सही रवैया ये है। इस सही रवैये को ख़ुद कुरान मजीद ने सूरह आले इमरान के शुरू में बयान कर दिया है, और उसमें ये बताया है कि इंसान को अपने दिल को सही रखना चाहिए। अगर दिल में ज़ैग़ पैदा हो जाए तो इंसान उन चीज़ों को समझने और उनके बारे में इस्तराबात में मुब्तला हो जाता है जो उसकी गिरफ्त से बालातर है। अल्लाह ताला जमादात से कैसे बात करते हैं, परिंदों से कैसे बात करते हैं, वो जानवरों से कैसे बात करते हैं, उन्होंने उनमें शऊर की क्या सतह रखी है, खालिक का अपनी मखलूक़ात से क्या ताल्लुक़ है, ये हमारे दायरा इल्म की चीज़ें नहीं हैं। इसमें जितना इल्म दिया जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपनी सारी तवज्जुहात का मरकज़ अपने दायरा इल्म की चीज़ों को बनाना चाहिए। जी, दानिश अवान साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि अल्लाह से जो कुर्बत है, मेरी उम्र अभी 30 साल है। मैं आपसे नसीहत लेना चाहता हूँ और आपकी ज़िंदगी के, क्योंकि हम आपको देखते हैं जो एतदाल, जो चीज़ें हम आपके यहाँ देखते हैं, बाकी उलमा को भी देखते हैं, उनकी भी माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ते हुए समझते हुए कि अल्लाह की खास इनायत है आप पर, तो ऐसे क्या अमाल होते हैं? आम नमाज, रोज़ा, कुरान, ज़कात, बाकी इबादत तो सब करते हैं, उलमा भी करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन
ایسے کیا خاص اعمال ہوتے ہیں ان عبادات کے ساتھ، باریکی سے بتائیے گا حامد صاحب، کہ جن سے جو ہے وہ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے؟ بالکل اللہ اس کے جو ہے پاس انسان ہوتا ہے اور پھر اس کا کرم ہونا شروع ہوتا ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا سوال غامدی صاحب میرا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں موجود ہیں اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے باہر رہ کے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر ماحول ایسا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے۔ آپ نے ضیاء کا دور، سب کا دور دیکھا تھا، لیکن اب جو ہم جو دور دیکھ رہے ہیں، ہم نوجوان ہیں یا بڑے ہوئے، ہم سنتے تو آتے تھے لیکن یہ گھٹن ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ اب یہ گھٹن ہمیں محسوس ہوتی ہے، سسٹم ہمارے ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، خود کو جو ہے وہ یہاں پہ غلام اور ایک قید و پابند کی صورت میں محسوس کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، جیسے عمران خان ہے، دیگر لوگ جو پہلے آئے انہوں نے کوشش کی، ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا گیا، ان کا کام تمام کر دیا گیا۔ اب عمران خان وہ جو ہے وہ جیل میں وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کوشش کی گئی۔ ہم مجبور ہیں، محض ہیں، کیا یہ بندوق ہم سے کبھی ہٹے گی، یا یہ جو ہے اس کا لائعمل کیا ہوتا ہے انسان، یا ہم اس کی ہی جو ہے وہ مرہون منت پوری زندگی گزار دیں گے؟ قوموں کا کس طریقے سے اس طریقے سے عروج و زوال ہوتا ہے ان معاملات کے اندر؟ غامدی صاحب جزاک اللہ۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک وہ چیزیں ہیں جو فرائض کی نوعیت رکھتی ہیں، جیسے بس ہم کو 5 وقت فرض نماز ادا کرنا ہوتی ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، زندگی میں ایک بار ہم حج کر لیں تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اخلاقی تقاضے ہیں، ان میں بھی بعض چیزوں کی حیثیت فرائض کی ہے، یا مقابل میں رکھ کے دیکھ لیجئے کچھ حرمتیں قائم کر دی گئی ہیں، جیسے ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں، فواحش کا ارتکاب نہ کریں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں۔ یہ تو ہر شخص سے مطالبہ ہے۔ عام آدمی کی حیثیت سے اگر ان مطالبات کو پورا کر لیا جائے تو آدمی کو کامیابی کی ضمانت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کے سوالات کے جواب میں واضح کیا تھا۔ اس نے جب یہی چیزیں آ کے گنوا دیں اور یہ کہا کہ میں ان پر عمل کروں گا، ان میں کوئی کمی یا ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ تو عام آدمی کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ علماء ہوں، عامی ہوں، عارف ہوں، ان سے یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ اگر ان مطالبات کو پورا کر دیتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے فوز و فلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق، ایسا تعلق جو آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر لے۔ یہ میں نے بھی جہاں تک غور کیا ہے، قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ یہ نوافل سے حاصل ہوگا۔ نوافل کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہم پر لازم نہیں کی گئیں لیکن ہم اپنے طور پر ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے تطوع کی تعبیر بھی اختیار کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ من تطوع خیرن، یعنی کسی بھی نیکی کو اگر آدمی اپنی طرف سے انجام دیتا ہے، یہ عبادات سے متعلق بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنی فرض نمازوں کے ساتھ اہتمام سے کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں یہ معلوم ہے کہ تہجد کی نماز ایک غیر معمولی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی جب انذار عام کی ذمہ داری کے لیے کھڑا کیا ہے تو تہجد کا اہتمام کرنے کی سورہ مزمل میں تاکید فرمائی۔ روایتوں میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ تقرب و بن نوافل کے الفاظ اس میں آئے ہیں۔ یہ نوافل انفاق میں بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہیں، یہ باہمی معاملات میں بھی ہیں۔ یعنی انسان کے لیے لازم تو نہیں تھا کہ وہ فلاں کام کرے یا فلاں سے حسن سلوک کرے یا فلاں کے معاملات کا خیال رکھے یا اپنی طرف سے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے، یہ لازم تو نہیں تھا، اس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کے لیے وہ مسئول ٹھہرایا جائے گا، لیکن اس نے اپنے طور پر اس کا اہتمام کیا۔ اس میں بھی انسان کے ذوق کا بڑا دخل ہوتا ہے۔
بعض لوگوں کے ہاں یہ نوافل عبادات کی نوعیت کے ہوں تو ان کو ان میں لذت بھی ملتی ہے، وہ ان کو اختیار کرنے میں ایک خاص طرح کا احتزاز محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ معاملات و اخلاق میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہو جاتے ہیں، دونوں کے ذریعے سے قیامت میں بھی بلند ترین درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ یعنی انسان فرائض سے آگے یا حرمتوں کے معاملے میں احتیاط سے آگے نوافل کا اہتمام کرے۔ یعنی حرمتوں سے آگے کیا ہوگا؟ مشتبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ وہ چیزیں جن میں ادنا درجے میں بھی کوئی شبہ پیدا ہو جائے ان میں بھی تقوی اختیار کرے، اور جو چیزیں نوافل کی نوعیت کی ہیں یا تطوعات کی نوعیت کی ہیں وہ جہاں جہاں میسر ہوں، یہاں تک کہ اگر راہ چلتے ہوئے یہ خیال کرے کہ میں کانٹے ہی دائیں بائیں پھینک سکتا ہوں، کسی کو اذیت سے بچا سکتا ہوں، میں محلے میں لوگوں کی خبر گیری کر سکتا ہوں، میں بعض اس طرح کے لوگوں کی جو ہر طرح کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں مدد کر سکتا ہوں، تو اپنے لیے کوئی کام منتخب کر لے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک خاص طرح کا اعتماد پیدا ہوگا، اعتماد اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک توکل کی کیفیت سے آپ سرشار ہوں گے، اور پھر دنیا سے ایک درجے کی باطنی بے نیازی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ظاہر کے لحاظ سے ہمارے دین نے اسی کو پسند کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھرپور زندگی گزاریں، لیکن باطنی لحاظ سے انسان کو استغنا کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ استغنا کی دولت ایسی غیر معمولی چیز ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد آدمی کو کیا بادشاہی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں، غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، یہ نوافل کے اہتمام سے۔ اور نوافل میں جیسے ہی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو میں پھر عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں عبادات کے نوافل کا تصور آتا ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں، یعنی یہ حسن سلوک میں ہے، یہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ہے، یہ ان کے معاملات کو دیکھنے میں ہے، یہ سیاست میں ہے، یہ معیشت میں ہے، یہ معاشرت میں ہے، ہر جگہ نوافل کے مواقع موجود ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ذوق کے لحاظ سے ایسی کچھ چیزوں کو منتخب کر لیں، یعنی عبادات میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو طے کر لیں کہ یہ فرائض تو ہیں، ان کے ساتھ میں فلاں فلاں چیزوں کا نوافل کی حیثیت سے بھی اہتمام کروں گا، کم سے کم بھی بہت کافی ہے، اس کے بعد جتنی اللہ توفیق دے۔ لیکن اخلاقی معاملات میں آپ کے لیے بہت افزونی کا موقع ہوتا ہے۔ طے کیجئے کہ جو تینوں اخلاقی اصول ہیں، یعنی یہ بات کہ عدل سے کام لینا ہے، احسان سے کام لینا ہے، اور اپنے اعزاء اقربا کے حقوق ادا کرنے ہیں، جس کو قرآن نے سورہ نحل میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حرمتوں کے بارے میں طے کر لیجئے کہ مجھے ان کے قریب بھی نہیں جانا اور مجھے ان کے مشتبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اپنے لیے ایک لائے عمل کے طور پر طے کر کے اللہ کا نام لے کے زندگی کا سفر کیجئے۔ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیجئے کہ جس میں اپنے آپ کو غیر معمولی مشقت میں ڈال لیں، نہیں، دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس سفر میں آپ قدم بڑھائیے۔ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس میں پختگی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں گہرائی آئے گی، اور اس کے ساتھ جس طرح کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنا محاسبہ کرتے رہیے۔ یعنی اگر روزانہ توفیق ملے تو بستر پر جانے سے پہلے ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے، تو اس میں افزونی ہوگی، بہتری ہوگی۔ ایک عام آدمی کی زندگی کو ہمیشہ اپنے لیے نمونہ بنائیے۔ بہت عمدہ بات ایک مرتبہ سید احمد خان نے لکھی تھی کہ ایک عام دنیا دار آدمی کی زندگی اصلاً مثالی زندگی ہوتی ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، معاملات بھی دیکھتا ہے، کوئی خاص طرح کا لباس بھی نہیں پہنتا، جس طرح عام لوگ رہتے ہیں اسی طرح رہتا ہے، اپنے گھر کا سودا سلف بھی خرید لاتا ہے، اور ادھر ادھر کے کام بھی کر لیتا ہے، معاش کی جدوجہد کرنی ہے تو دکان پر بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بالکل واضح ہو جائے گا
کہ خدا پاکیزہ ہے، وہ قدوس ہے، لہٰذا وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو پاکیزگی کے کم سے کم شرائط کیا ہیں؟ فرائض کی پابندی کرنا اور حرمتوں سے بچنا۔ اور اس میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے عرض کر دیا کہ نوافل کا طریقہ اختیار کیجیے۔ ان نوافل کے سرے پر ذات باری کے ساتھ محبت کا سمندر موجزن ہے۔ اس کا تجربہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ یہ خیال نہ کریں کہ آج میں نے 2 نفل پڑھ لیے ہیں یا آج میں نے کوئی نیکی کا کام کر لیا ہے تو اس کا صلہ بھی کل مل جائے گا۔ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے۔ ایک عرصے تک اپنی نگرانی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 طرفہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کوئی دعا کرتے ہیں، آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ پروردگار آپ کا خود خیال رکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس سلوک کو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا سلوک کہتا ہوں، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی تقویت کے لیے، اس کو محکم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنے کی صحیح، اور دوسرے صالحین کی، صادقین کا لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت۔ تو یہ اہتمام رکھیے، نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ بہرحال یہ ایک سفر ہے، اس کی ایک جگہ سے ابتدا ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ اس دیار کے کچھ آثار نظر آنے لگیں گے، اور پھر وہ آثار جس طریقے سے ایک شہر نمودار ہوتا ہے، قرب کا تصور دلائیں گے، اور آہستہ آہستہ پھر اعتماد اور توکل کی وہ دولت میسر آئے گی جو اس دنیا میں شاید سب سے بڑی نعمت ہے جس کا انسان تصور کر سکتا ہے۔ جی استاذ، یہ کا آپ کے دوسرا پہلے سوال سوال کے جواب میں میری معروضات تھی۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ اس دنیا میں سیاسی معاملات کبھی آئیڈیل صورت میں نہیں ہوتے۔ ان کو آئیڈیل صورت میں سمجھنا، آئیڈیل صورت میں ان کے حصول کا وہم پیدا کر لینا، یہ بیمار کر دے گا آدمی کو۔ دنیا جس طریقے کی ہے اس کو دیکھیے کہ اس دنیا میں سیاسی معاملات میں ہمیشہ طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہوا ہے، انسان کو چونکہ اس دنیا میں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو دوسروں کے اختیار کے سوء استعمال سے بچایا جائے، اس چیز نے نظم کا، قبیلے کا، ریاست کا تصور پیدا کیا ہے، اور مختلف مراحل سے گزر کر ہم اس جدید ریاست کی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ اس میں ہمیشہ قوت فیصلہ کن رہی ہے۔ یہ ایک مثالی صورتحال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمائی، اور انسان بھی اب اس کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہو، ان کی جان مال آبرو کی حرمت کا احساس رکھا جائے، قانون کی حکمرانی ہو، اور تمام معاملات امرہم شورا بینہم کے اصول پر طے کیے جائیں۔ یہ مثالی صورتحال ہے۔ سیاست میں یہ مثالی صورتحال آسانی سے میسر نہیں آتی۔ یعنی اس مثالی صورتحال کے لیے انسانیت نے صدیوں کا سفر کیا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں دیکھ لیں، کتنے ملک ہیں جن میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہاں بادشاہ تھے۔ یعنی جتنی آزادی پاکستان میں ہم لوگوں کو حاصل ہے، اس کا تصور آپ بہت سے مسلمان ملکوں میں کر ہی نہیں سکتے۔ عرب ملکوں میں جا کر آپ آواز نہیں نکال سکتے، آپ کسی چیز پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ وہاں کے واقعات کبھی پڑھیے اور سنیے۔ اسی طریقے سے جو ممالک ذرا بہتر ہیں، میں نے خود 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان کے مقابلے میں آزادیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ اگر تو کوئی بہت مثالی زندگی انسان نے تلاش کرنی ہے تو پھر دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈال کے دیکھیے۔ بادشاہتیں بھی ہیں، آمریتیں بھی ہیں۔ کیا خیال ہے چین میں آپ جائیں گے تو وہاں پر گھٹن نہیں ہوگی، وہاں آپ تقریریں کر سکیں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یعنی اپنے مذہب کے بارے میں بھی آپ کو 1000 چیزوں کے بعد کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، یا یہ کہ انسان دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈال کے دیکھے اور سیاسی لحاظ سے
جہاں بہتر سے بہتر ماحول ہو وہاں جانے کی صحیح کریں، اس لیے کہ وہ آپ کی خواہش سے چند لمحوں میں سعودی عرب کو، امارات کو، ملیشیا کو، انڈونیشیا کو تبدیل ہو کے وہ کچھ نہیں بن جانا جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان جگہوں پہ رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو قبول کر کے رہنا ہوگا، پھر ریاست سیاست اس سے بے نیاز ہو جائیے، بادشاہت ادنا درجے میں آپ کی آواز کو نکلتا نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان میں تو اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی ایسی پابندیاں نہیں رہی، وہاں اخبارات نکلتے رہے ہیں، وہاں اداریے لکھے جاتے رہے ہیں، وہاں ہم لوگ ہر طرح کی تنقیدیں کرتے رہے ہیں، وہاں کے وزراء کے سامنے کھڑے ہو کر، بلکہ جن لوگوں نے مارشل لا لگا رکھا تھا ان کے سامنے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے رہے ہیں۔ آپ میری 2 تقریریں موجود ہیں جو میں نے ضیاء الحق صاحب کے سامنے کی ہیں، ایک سول سروس اکیڈمی میں کی ہے اور دوسری وفاق اخبار کے ایک خاص تقریب میں اسلام آباد میں کی ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے کی ہے، کس تلخ لب و لہجے میں بات کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ہمارے ہاں تو یہ رہی ہیں، تو میرے نزدیک یہ صورتحال کو دیکھنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سیاسی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آئیڈیل دنیا نہیں بنا رکھی ہوئی، انسان کے ذمے یہ کام ہے وہ بہتری کا سفر جاری رکھتا ہے۔ آپ کو کوئی جگہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا جواب دیا ہے؟ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، تمہارے لیے دین کا اظہار مشکل ہو گیا ہے، گھٹن کی فضا پیدا ہو گئی ہے، خدا کی زمین میں نکل جاؤ، تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی جواب دیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو صورتحال بھی ہے آپ جہاں بھی ہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر دیکھیے کہ اس میں کتنے مواقع موجود ہیں۔ ان مواقع کو اگر آپ قبل از وقت زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیوار سے سر ٹکرائیں گے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر نے جو ہدایت ہمیں دی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی امور میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا ہجرت، آپ کے لیے اگر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے یا سخت مشکل پیش آ گئی ہے تو پھر آپ ہجرت کر جائیں، یعنی دنیا میں جہاں آپ کو آزادی میسر ہے، جہاں آپ اپنے مثالی رویوں کے لحاظ سے زندگی بسر کر سکتے ہیں وہاں چلے جائیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہاں کے حالات کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کر کے وہاں زندگی بسر کیجیے۔ اللہ کے پیغمبروں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت ضرور پیش کی تھی، لیکن وہ معاملات زیر بحث بھی نہیں آئے جو انہوں نے بعد میں اپنی قوم کو آ کے بتائے، جب تک وہ فرعون کے غلامی میں تھے۔ تو غلامی میں ہیں تو وہاں کے لحاظ سے رویے اختیار کرنے ہوں گے، محکومی کی کوئی دوسری صورت ہے تو اس کا جائزہ لے کے دیکھنا ہوگا، اس میں ہمارے لیے کتنے مواقع ہیں۔ تو اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں گے تو اس وقت مسلمان ملکوں میں، یہ میں بالکل تجربے کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ملکوں میں جتنی آزادی پاکستان میں ہے، جتنے حالات پاکستان میں کسی کام کو کرنے کے لیے سازگار ہیں، مسلمان ملکوں کے تقابل میں اس کا کوئی تصور کسی دوسری جگہ نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر جانا ہے تو پھر مغربی ملک ہیں، جیسے مثال کے طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے، یورپ کے بعض ملک ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاں کم سے کم اپنے اندرون میں ایک محکم جمہوری نظام بنا لیا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو آزادی کے حدود کے ساتھ متعین کر دیا گیا ہے، قانون کی ایک خاص سطح کی حکمرانی آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، تو پھر اس کو منزل بنائیے اور ہجرت کر جائیے۔ اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو اپنے آپ کو خواہ مخواہ اضطراب میں مبتلا نہ رکھیے، یہ دیکھیے میرے لیے کتنے مواقع ہیں کام کرنے کے، ان میں اپنے لیے لائے عمل اختیار کرنا، ان میں اپنے لیے اہداف مقرر کرنا، یہ انسانی بصیرت کا تقاضا ہے۔ وقت سے پہلے جو اقدام بھی کیا جائے گا وہ آپ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں اصلاً ہماری افواج حکومت کرتی ہیں، یہ نظم انہی کے پاس ہے، اس میں ایک درجے میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ کچھ سیاسی نظام بھی قائم ہو جائے۔ ہمارا دستور جو کچھ بھی ہے اس سے ہم واقف ہیں، اس میں وہ سارے حدود ملحوظ ہیں جو ایک جمہوری معاشرے میں ملحوظ ہونے چاہیے، لیکن وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی اپنے طریقے کے اوپر نافذ نہیں رہا۔ ہمارے ملک میں پہلے دن سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی
زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسی طریقے کا نظم قائم ہو گیا. یہ ایک طرح کا ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر اس میں بتدریج اصلاح کی جد و جہد کرنی ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دائیں بائیں ٹکریں مار کر سر پھوڑ لیں. وہ اس کا نام ہے کہ حالات کا بے لاگ جائزہ لے کے حقیقت پسندانہ طریقے پر سیاسی جد و جہد کریں. سیاسی نتائج، معاشرتی نتائج اور معاشی نتائج ہمیشہ تدریج سے نکلتے ہیں. اس میں کسی انقلابی طریقے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور انقلابات برپا کرنے کی جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، وہ دوسروں کی نسلوں کو خراب کرتے ہیں، وہ قوموں کو صدیوں پیچھے ڈال دیتے ہیں. صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ کو سیاست کے جتنے مواقع میسر ہیں ان پر شکر ادا کیجیے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں، یہ افراد کے بارے میں نہیں ہے، نکال کے دیکھ لیجئے، قوموں کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا ملا ہے اس پر شکر ادا کرو اور آگے بڑھنے کی جد و جہد کرو، میں اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران کا رویہ اختیار کرو گے، یعنی ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے، تھوڑے پر شکر کرنے کے بجائے زیادہ کی طلب میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہو گے، تو پھر ذہنی لحاظ سے بھی مفلوج ہو کر رہ جاؤ گے، اضطرابات میں مبتلا ہو کر زندگی بسر کرو گے، اور اپنے اندر جو مثبت صلاحیتیں ہیں ان کو بھی بتدریج کھو بیٹھو گے. تو میں ایسی کسی سیاست کا قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک ہر جگہ سیاست اس ملک کے حالات کے لحاظ سے وقت کو سمجھ کر کرنی چاہیے، اگر کرنے کا شوق ہو. اور اگر نہیں ہے تو بہرحال یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم وہاں کیا کام کر سکتے ہیں. کوئی مذہب کی خدمت کر سکتے ہیں، کوئی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی معیشت، اپنے احوال اور لوگوں کی خدمت، اس کے مواقع ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ آپ کو بادشاہتوں میں میسر آ جاتے ہیں، یہ چین جیسی آمریتوں میں بھی میسر آ جاتے ہیں. تو اس لیے میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی صحیح کریں. میرے جیسے لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جو بہرحال زمانے کے اندر جو جذباتی رویں ہوتی ہیں ان سے متاثر نہیں ہوتے، تو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جن لوگوں نے اس طرح کے مقدمات پیش کیے، مثال کے طور پر مذہبی لوگوں کو دیکھ لیجئے، انہوں نے یہاں خلافت راشدہ کے خواب دیکھے ہیں. پھر اس کے بعد بتدریج کیا ہوا ہے، پے در پے جب شکستیں کھائیں تو اس کے بعد پھر وائلنس اور تشدد داخل ہوا، اور پھر اس طرح کے گروہ سامنے آئے جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، گھروں کو بے گھر کیا ہے، اور پوری قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے. اسی کے نتائج اب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی افواج مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں. یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو اس طرح کے انقلابی، اس طرح کے خارجی رجحانات سے اپنے آپ کو بالکل پاک کر کے ایک ایسے شخص کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو حالات کا گہرا جائزہ لیتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد یہ طے کر لیتا ہے کہ میری اس وقت یہ صورتحال ہے، اس میں مجھے یہ زمانہ میسر ہے، یہ حالات میسر ہیں. اگر آپ سعودی عرب میں یا امارات میں پیدا ہوتے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں گھٹن کی کیا صورتحال ہوتی. اگر چین میں پیدا ہو جاتے تو وہاں کیا صورتحال ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ بات کہی ہے کہ ایسے موقعوں پر فساد، خلفشار اور خام خواہ کے اضطرابات میں مبتلا ہونے کی بجائے دو کام کرنے چاہیے. یا جو صورتحال ہے اس کے اندر جو کچھ میسر ہے وہاں رہیے، اور اس میسر کو دیکھیں کہاں تک بیان کیا ہے قرآن نے، کہ اگر تمہیں کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو اطمینان رکھو، کہہ دو، تمہارا پروردگار تمہارے دل کے ایمان کو قبول کر لے گا. اگر تمہیں بدکاری پر مجبور کیا جا رہا ہے، یہ قرآن ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر دل کے اندر پاک دامنی کی خواہش موجود ہے تو اللہ تمہاری پاک دامنی کو قبول کر لے گا، اور وہ بڑی مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. یہ بے بسی کی صورتحال ہے. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ تم نکل سکتے ہو تو نکلو. اس دنیا کے اندر بڑی وسعتیں میں نے رکھی ہیں. اس دنیا میں تم نکلو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مراغمن کثیرہ فرمایا ہے کہ میں بڑے مواقع پیدا کر دوں گا. ایک بار عزم کر لو، ارادہ کر لو اور نکل جاؤ. اگر بہتر صورتحال ہے وہاں چلے جاؤ، ورنہ فساد پیدا کرنا، اختلال پیدا کرنا، اپنے نظم کو
خراب کرنے کی صحیح کرنا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، انہیں اس طرح کے انقلابی خواب دکھانا، یہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ صرف لوگوں کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو لوگ اپنا ہیرو ضرور بنا لیتے ہیں، لیکن ان کے پھیلائے ہوئے فساد کو صدیوں قومیں بھگتتی ہیں۔ تو میری بہت مؤدبانہ درخواست ہے، میں لگی لپٹی کے بغیر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اس کو ان حدود میں کیجئے جو آپ کو میسر ہیں، اور اگر وہ حدود آپ کے لیے گھٹن کا باعث بن رہے ہیں تو اپنے لیے کوئی دوسری دنیا تلاش کر لیجئے۔ جی زین العابدین صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد یہ 2 آیتیں ہیں، یہ تھوڑی سمجھنی تھی۔ ایک تو یہ جو سورہ شورا کے اندر ہے کہ جس طرح کی برائی اگر آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ بھی ویسی برائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بعض اوقات لوگ اس کو یہ بھی لے جاتے ہیں کہ یہاں پہ اگر مجھے کسی نے گالی دی ہے تو میں اسے گالی بھی دے سکتا ہوں۔ تو اس میں یہ کون مطلب کس طرح کی برائی کا اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اور کون سی ہم نہیں کر سکتے، وہ اخلاقاً آ جاتی ہیں، یہ تھوڑا بتا دیں۔ اور دوسرا استاد، یہ جو سورہ طارق میں بالکل شروع میں یہ کہا ہے کہ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پر لوگ اکثر اس کو وہ سائنس کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے نکلتا ہے، وہ تو لوکیشن ہی یہ نہیں بنتی۔ تو اس میں ایک شخص سے میں نے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ویسی بات ہے جیسی سورہ ممتحنہ میں نہیں کہا وہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کی چیز سے آگے لے آتی ہیں۔ تو کیا یہ یہاں پہ وہی اسلوب ہے کہ صرف اس اعضاء کو مطلب اس کو لوکیٹ کیا گیا ہے اس جگہ پہ سورہ طارق میں، کہ اس کو آپ مطلب کیونکہ یہ پانی تو ادھر سے نہیں آتا؟ تو یہ 2 آیتیں جس طرح۔ یہ دوسری بات میں نے بارہا اس سے پہلے کہی ہے، برسوں پہلے بھی جب یہ سوال کیا گیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا، خود میں نے سورہ طارق میں اسی پہلو سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ کوئی سائنسی حقیقت کا بیان نہیں ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کچھ اعضاء ہیں جن کے لیے اگر عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے جاتے تو یہ فحش اسلوب کو اختیار کرنا ہوتا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے اسالیب قرآن جیسی کتاب میں تو خیر بڑی بات ہے، ہم لوگ بھی اختیار نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں پر ایک خاص طرح کا کنایے کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ ممتحنہ کی بالکل صحیح مثال دی گئی ہے، میں نے بھی اسی کی جانب اشارہ کیا ہے بارہا، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنسی اعضاء کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اب ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، تو ظاہر ہے کہ پاؤں کہاں ہیں اور ہاتھ کہاں ہیں، یہ محض ایک تصویر کھینچ کر توجہ دلا دی گئی ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں ہے، پیچھے سے پیٹھ ہماری نیچے تک جا رہی ہے اور اوپر پسلیاں ہوتی ہیں، درمیان میں معدہ وغیرہ ہے، تو اس سے ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں تعبیریں اسی پہلو سے اختیار کی جاتی ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی مثال بھی بالکل صحیح ہے، میں نے بھی بارہا اسی کو سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے بعض طبی تحقیقات بیان کی ہیں وہ میرے علم میں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں جب اس جانب توجہ دلائی ہے تو اس میں بہت سے اطباء نے یا انسان کی جو بدنی حیثیات ہیں ان کے مطالعہ کرنے والوں نے انہیں بہت سی معلومات بہم پہنچائی کہ یہ اصل میں پانی بنتا کہاں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اعضاء کس طریقے سے نیچے اتر آتے ہیں، وہ سب تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ میرے خیال کے مطابق یہاں وہ مقصود نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح باتیں ہیں ہوں گی، لیکن قرآن مجید تو یہاں صرف یہ بتا رہا ہے، یعنی وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا کہ اصل میں ان کے لیے ان کے پیچھے سائنس کیا ہے، وہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے ہی جسم کے ایک حصے سے کیسے حقیر سا پانی نکلتا ہے اور پھر اس کو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو اسی پہلو سے لینا چاہیے۔ آپ کا پہلا سوال کیا تھا اگر مجھے یاد دلا دیں؟ کن برائیوں کا بدلہ دوبارہ اس طرح سے دیا جاتا؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی برائی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو یہ اصل میں مجانست کا اسلوب قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم بدلہ لینے اٹھے ہیں تو ہم حدود سے تجاوز کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے
ہم اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اخلاق کی حدود کیا ہیں۔ بدلہ ہم لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ اخلاق کی چیزوں کو ملحوظ رکھ کے لینا چاہیے، ورنہ وہ حدود سے تجاوز ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو نقصان پہنچایا، اس کے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ یعنی اس نے اگر ایک غلطی کی ہے تو ہمیں اپنے انتقام یا بدلے کو اس کی ذات تک محدود رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ گالی کا ہے۔ جب آپ گالی دیتے ہیں تو آپ اصل میں کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو بھی بدقسمتی سے ناشائستہ طریقے پر ملوث کر دیتے ہیں، تو یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ بدلہ لیتے وقت بھی ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کسی وقت رد عمل میں مبتلا ہو کر حدود سے تجاوز کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عفو و درگزر کی بشارت ضرور دی ہے کہ اگر تم جواب میں ایسی بھی کوئی حرکت کر بیٹھو گے جس کو اخلاقی طور پر نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ تم نے جواب میں کی ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، لیکن وہ بھی وہی چیزیں معاف ہو سکتی ہیں جو ان حدود کے اندر ہوئی ہیں جہاں پر کوئی قصاص کا یا بدلے کا معاملہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا نہیں ہو گیا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم برابر کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا ہو تو اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اب اگر میں کوئی کام کرنے اٹھا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، وہی کام کرنے چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے ہمارے لیے جائز۔ جی معاذ بن نور صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ یہ ہر وقت ایک فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ دنیا میں بڑی کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، نوکری ہے، جائیداد ہے، مال و دولت ہے، لیکن آخرت میں اگر کامیاب نہ ہوا تو یہ تو دراصل میں تو ان کو نعمتیں سمجھ کر انجوائے کر رہا تھا، جیسے قرآن نے کہا یہ اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، لیکن یہ تو ساری چھن جائیں گی، ان کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس احساس کے ساتھ جب انسان دیکھتا ہے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ آج کل بھی ایران عراق جنگ اور ہر جگہ اسی طرح کی قصے اپنی برتری کے، تفوق کے، تو خاموش رہنا ہی بہتر تصور ہوتا ہے، لیکن خاموشی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموش رہتے ہو، تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ آپ اکثر یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ کہیں ہم غیر متوازن رویہ تو نہیں اختیار کر رہے؟ میرے بھائی اپنی نگرانی کرتے رہنا چاہیے، یہ توازن یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں فرمایا ہے نا کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو ان کے اندر ایک میزان رکھتی ہے، اس وجہ سے تمہیں بھی اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ یہ میزان صرف وہ ترازو نہیں ہے جس سے ہم کسی کو تول کر دیتے یا لیتے ہیں، یہ در حقیقت ہماری پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یعنی انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اسی کی تعبیر ہے جس کو پلسرات میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ابتلا کا قانون ہے جس کو سامنے رکھ کر اگر اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس پر چلنا آسان کام نہیں ہے، اس پر چلتے ہوئے آدمی قدم قدم پر اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ توازن کی تلاش ہی اصل ابتلا ہے، یہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کو ممنوع تو نہیں قرار دیا، نعمتوں کی افزونی کو اپنی طرف سے خیر سے تعبیر کیا ہے، اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے، ان کے اندر رہیے، اس نے خوشی دی ہے تو خوش ہوں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں تو تمہارے وجود پر، تمہارے گرد و پیش میں نظر آنی چاہیے، ان کا اظہار کریں، ان کی شکر گزاری در حقیقت ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا عملی اعتراف بھی ہے۔
تو اس وجہ سے جو چیز نعمت کے نتیجے میں ہم سے متوقع ہے وہ خاموشی نہیں ہے، وہ گریز نہیں ہے، وہ رہبانیت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھ جانا نہیں ہے، وہ شکر گزاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین یہی بتانے کے لیے آیا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، اور شکر گزاری صرف زبان سے نہیں، اپنے عملی رویے سے۔ اگر اللہ نے کوئی نعمتیں دی ہیں تو اپنی جائز حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اس کو اس کے بندوں پر خرچ کریں، لوگوں کے لیے خیر بنیں، اپنی پوری کوشش یہ رکھیں کہ آپ کا ایک ایک قدم باری تعالیٰ کی خوشنودی میں اٹھے، اس کو ہدف بنائیے۔ اور بلکہ اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بہت سے خود اللہ کے کام ہیں، ان میں سرگرمی کے ساتھ لوگوں کے قریب ہوں، ان کو اچھی باتیں بتائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا شعار بنا کر زندگی بسر کریں، تو امید ہے انشاءاللہ العزیز ایک متوازن زندگی پیدا ہوگی۔ وہ متوازن زندگی شکر گزاری کی زندگی، بندوں کے لیے بھی شکر گزاری اور قوموں کے لیے بھی شکر گزاری۔ ابھی میں نے قوموں کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی غیر معمولی تہدید فرمائی ہے، اور یہ اپنی منتخب قوموں کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل زیر بحث ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے نعمتیں دی ہیں اور دی ہیں تو ان کا شکر ادا کرو۔ اس میں بہت بہترین مثالیں پیش کی ہیں قرآن مجید نے۔ بعض صورتوں میں سیدنا داؤد کی، سیدنا سلیمان کی غیر معمولی بادشاہی، وہ بادشاہی جو کبھی کسی کو میسر نہیں آ سکی، اور یہ فرمایا کہ وہ ہر وقت میرے شکر گزار تھے، تسبیح و تحمید کرتے تھے، وہ میرے سامنے عاجز بندوں کی طرح حاضر رہتے تھے۔ ان کو جب ان کی کسی غلطی یا کوتاہی کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی تو سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو اس زندگی کو اپنے لیے مثالی زندگی بنائیے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو سلیمان و داؤد کو اپنے سامنے رکھیے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھیے، اور اگر کوئی تنگ دستی کی صورت پیش آئی ہے تو رسالت مآب کے ان حالات کو سامنے رکھیے جب ہجرت کرنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں۔ وہ 6-7 سال کا عرصہ ہے، اس میں کیا زندگی تھی، کیا احوال پیش آ گئے تھے، ان کو سامنے رکھیے۔ تو ہمیشہ اپنے سامنے پیغمبروں کے اور اس جماعت کے نمونے رکھنے چاہیے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بھی اچھے نمونے مل جاتے ہیں، ہم جیسے عاجز بندے بھی اسی دنیا میں ہیں، لیکن بہرحال صحابہ کرام ہیں جن سے متعلق خود اللہ تعالیٰ کی تصدیق و تسبیب موجود ہے۔ اس لیے وہ بات روایت کے لحاظ سے کمزور بھی ہو تو ایک بڑی سچی بات ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی یہ صرف اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس سے پہلے بھی جن پیغمبروں کے حالات ہمیں معلوم ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں اس طرح کہہ لیجئے، اور پھر یہ کہ ان کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کی وہ جماعت جو خاص طور پر ہمارے لیے نمونہ بنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی تصدیق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کو ایک ذمہ داری پر فائز کیا ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ خیر امت تھے، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تھے۔ ان کی زندگی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ ایک عام آدمی کی زندگی ہے، سیدنا صدیق سے لے کر ایک بدو تک عام آدمی کی زندگی ہے۔ وہ عام آدمی کے طریقے پر جد و جہد کر رہے ہیں، معاش کی جد و جہد کر رہے ہیں، کھا کما رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اگر ان کو وظائف ملے ہیں بہت بڑی تعداد میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لینے کے لیے خود جا رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کے واقعات سامنے رکھیے، لیکن بہرحال ان کا رخ آخرت کی طرف ہے، وہ اپنے رب کی خوشنودی کے سچے طالب ہیں، غلطی پر فوراً متنبہ ہوتے ہیں، حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ صحابہ سے متعلق جو چیزیں مستند طور پر بیان ہوئی ہیں ان کو پڑھتے رہیے، ان سے متجاوز ہو کر کچھ دوسرے لوگوں کو اپنا مثالی نمونہ بنا لینا یہ غارت گر ایمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بس یہی چیز ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جی نعیم خان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
सर सूरह मायदा की आयत 60 में ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने इंसानों को बंदर और सूअर बना दिया था। मैंने आपकी तफसीर जब देखी तो उसमें आप ये कहते हैं कि ये लानत का जुमला है, जिससे मैं यही समझा हूँ कि उनकी सिफात में तब्दीली हुई थी, उनके चेहरे तब्दील नहीं हुए थे। राजी ने अपनी तफसीर में इमाम मुजाहिद का एक कौल लाए हैं जिसमें वो ये बयान करते हैं कि उनकी सिफात जो है ना वो तब्दील हो गई थी। सर बस ये बता दीजिएगा कि क्या मेरी जो है मैंने ये ठीक समझा है, और कलाम में ऐसी क्या बात है कि उसमें सिर्फ सिफात ही की तब्दीली बयान की गई है, चेहरे की तब्दीली बयान नहीं की गई है? शुक्रिया। ये किसी इंसान को जब ये कहा जाता है कि तुम लोगों को तो अब बंदर बना देना चाहिए, या तुम्हें तो खिंजीर बना देना चाहिए, या तुम तो कल अनाम हो, गोया आप बिल्कुल ही जानवरों की तरह हो, तो ये ताबीरें सिफ़ात के लिहाज से भी ज़ुबान में इख्तियार की जाती हैं और हकीकत भी हो सकती है। चुनांचे मैंने भी और उस्ताद इमाम ने भी इसको इसी उसलूब में बयान किया है, यानी अपना रुझान या अपनी तरजीह बयान कर दी है, इसकी नफ़ी नहीं की कि वो हकीकत में तब्दील होकर बंदर और खिंजीरी हो गए हों। उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यानी हमारे नज़दीक अगर वो बंदर और खिंजीर हो गए तो इसका मतलब उस शऊर से महरूम हो गए जो उनको इंसान के तौर पर दिया गया था। सज़ा तो ये उसी सूरत में होगी और नकाल बन जाएगी अगर उनका बातनी शऊर वही हो, वो इंसान ही के तौर पर हों, लेकिन उनकी सिफ़ात वो बन जाए, उनका बातिन इस तरह का होकर रह जाए कि ख़ुद उन्हें भी ये महसूस हो कि हम क्या हो गए हैं। और फिर ज़ाहिर है कि इंसान जब अपने बातिन में तब्दील होता है तो उसके कुछ असरात उसके ज़ाहिर पर भी होते हैं। वो कितने हो गए थे इसमें कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, तो इस उसलूब में बड़ी वुसअत है। उस वुसअत को सामने रख कर इसका तसव्वुर कर लेना चाहिए। इसमें कोई हतमी चीज़ ना अल्लाह ताला के पेश नज़र है कि वो ज़रूर कहे और आप उसको माने, और ना इसको उस तरीके से मानना ज़रूरी है। एक उसलूब इख्तियार किया गया है, उसमें जितनी वसअत ज़ुबान की रूह से है उसी को हमने बड़ी एहतियात के साथ बयान कर दिया है। इसमें मैं मुतफर्रिद नहीं हूँ, बहुत से दूसरे अहले इल्म भी ये राय रखते हैं और उस्ताद इमाम की भी यही राय है। जी फेरोज करीम साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मेरा सवाल इंसान की तख्लीक के मुतल्लिक है। समंदर की तह के नीचे कुछ ऐसी जगह होती हैं, मतलब मैग्मा और लावा की वजह से, जहाँ कुछ स्याह मादा उबलना शुरू हो जाता है, और वो स्याह मादा फिर मतलब उस तह दर तह बनता बनता वो अ, एक जिस तरह पका हुआ बर्तन होता है उसकी शक्ल अख्तियार करता है, और उसके मुंह में बिल्कुल यानी काला कीचड़ नुमा एक मादा आता है जो बिल्कुल ही जिसमें जिंदगी के सारे अनासर होते हैं, और साइंसदान ये समझते हैं कि इसी जगह पर ऐसी जगह पर जिंदगी की इब्तिदा हुई थी। और जब हम कुरान मजीद में देखते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों का ज़िक्र है, जैसे इंसान की तख्लीक हुई, जिनमें तीन लाज़िब और हमाइम मसनून सलसाल और फिर सलसालन कल फ़खार। तो इनसे क्या हो सकता है कि वही जगह मुराद हो, और आपने इस आयत को जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान की इब्तिदा मिट्टी से हुई है, तो वो इंसान नुमा जानवर आपने मुराद लिया कि उसकी बाद में तस्वीया उसका हुआ और फिर वो आके उसमें रूह फूंकी गई और इंसान बन गया। तो हम क्या उससे ये मुराद नहीं ले सकते कि वो यानी ज़िंदगी के इंसान जहाँ से यानी शुरू से शुरू हुआ साइंसी एतबार से वहाँ वो ज़िंदगी उसकी मुराद हो, और फिर वो इर्तिकाई मराहिल में गुज़रता हुआ यानी जब इस हद तक पहुँचा कि उसमें रूह फूँकी जा सके, तो फिर उसको यानी वो शऊर दिया गया और उसका इम्तिहान शुरू हुआ।
تو اس میں آپ رہنمائی فرمائیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اور آپ نے جو اس سے مراد لیا اس آیت سے کہ وہ ایک یعنی انڈے نما کسی چیز میں بنا ہوگا پہلی دفعہ ایک انسان نما یعنی کوئی جانور، تو کیا ان آیت میں یہ نہیں لگ رہا کہ اسی چیز سے یعنی تین ایز اے مٹیریل اس سے بنا ہے، نہ کہ اس کے کسی خول کے اندر وہ وجود میں آیا؟ تو اس میں رہنمائی فرمایا جزاک اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تفصیلات ہمارے علم میں قرآن مجید سے نہیں آتی۔ قرآن مجید نے تو پہلے مرحلے میں صرف یہ بتایا ہے کہ یہ تین لازب کہیے یا تین کہیے یا جس کو ہم کیچڑ کہتے ہیں یا دلدل کہتے ہیں، یہ تصور آتا ہے اس سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ اور جب انسان کو اس سے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نطفے سے بنایا ہے، تو نطفے سے کس چیز کی ابتدا ہوتی ہے؟ انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے مختلف مراحل بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح نطفے کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، اسی طرح اگر وہ مختلف حیوانات کے مراحل سے گزرا ہے تو یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے۔ اتنی بات اجمالاً قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، وہ میرے نزدیک سائنسی تحقیق کا موضوع ہے۔ سائنسی تحقیقات ہوتی رہیں گی، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے، ان کی روشنی میں اس کو دیکھنے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے علم میں یا ہمارے سمجھنے میں بھی اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کو دیکھ لیں گے۔ قرآن کا بیان اجمالی ہے، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جب تمہیں بنایا تو اس وقت میں نے یہاں سے تمہاری ابتدا کی تھی۔ وہ ابتدا کس صورت میں ہوئی، کن مراحل سے گزری، اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید نے نہیں کی۔ یہ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ چونکہ قرآن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حیوانی وجود کی تکمیل پہلے ہوئی ہے اور تسویہ اس کے بعد ہوا ہے، ورنہ اگر یہ ایک ہی وجود پر سب معاملات ہو رہے ہوتے یا ایک ہی شخصیت پر سب معاملات ہو رہے ہوتے تو یہ اسلوب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس صورت میں تو پھر آیت کو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ بدا خلق الانسان من طین ثم سوہ وجعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ تو قرآن کا اسلوب چونکہ اس کے برخلاف ہے تو اس وجہ سے لازماً اس پر کچھ ایسے مراحل گزرے ہیں جب وہ حیوانی دور سے گزرا ہے۔ اتنی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ کہ وہ تین میں کن مراحل سے گزرا اور اس کو کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اس کی تفصیلات قرآن نے بیان نہیں کی۔ یعنی جب نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر مراحل بیان کر دیے ہیں کہ وہ علقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، اس طرح اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کے اٹھا دیتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ مشاہدے کی چیزیں تھیں چونکہ تو بیان کر دی ہیں۔ یہ انسان کے لیے ماضی کا قصہ ہے تو اس کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ اس میں اپنے رجحان ذوق کے لحاظ سے اگر سائنسی تحقیقات سے کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں اجمال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، مذہب کے لحاظ سے ہم ان کو اسی اجمال پر قائم رکھیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اسی پر قائم رکھا جائے اور صرف قرآن کے اندر جو بیانات ہیں ان کی روشنی میں یہ بتا دیا جائے۔ تو جو بات میں نے اس سے قیاس کی ہے اس کا خلاصہ میں نے سورہ سجدہ میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تین سے پیدا ہونے کا عمل ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے جس کو اب بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یعنی پہلے ایک ایگ بنتا ہے، پھر وہ باہر آ جاتا ہے اور پھر اس میں سارا سامان موجود ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ہمارے ہاں اب بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں پلنا بڑھنا اور ایک انڈے یا ایک ایگ کی صورت میں باہر آ جانا اور پھر اس میں سے ایک بچے کی پیدائش ہو جانا۔ تو یہ ایگ بننے کا عمل یعنی یہ محض تشبیہ ہے۔ یہ میرا خیال یہ ہے کہ زمین میں بھی ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کسی سمندر میں ہوا ہے، کسی اور جگہ ہوا ہے، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اشارات سے جو تصویر سامنے آتی ہے
وہ کچھ اس طرح کی تصویر ہے. اس کی تفصیلات علم کی ترقی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں. اچھی بات ہے، ضرور اس پر غور کریں گے، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید نے اگر اس طریقے سے بیان کرنا ہوتا جس طرح سے سائنس عام طور پر ایک سنگل انسیسٹر سے چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے بتا رہی ہے، تو پھر اس کے الفاظ، اس کے اسالیب بالکل دوسرے ہوتے، اسی طرح کے ہوتے جیسے نطفے کے بعد کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، پھر کسی آخری مخلوق سے اس کی پیدائش کو بیان کیا جاتا. تو بس اتنی باتیں میں قرآن مجید کی بنیاد پر اپنے فہم کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں. ایسی چیزوں میں انسان کا فہم بہت ناقص ہوتا ہے، اس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور تمام آراء کو ہمیشہ اپنے لیے تدبر کا ذریعہ بنانا چاہیے. جی استاذ، ہمارے پاس 3 مزید سوالات ہیں. ہماری نشست کا وقت بھی یہاں پہ مکمل ہو گیا. اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم کر لیتے ہیں، نہیں تو آئندہ نشست میں ہم ان کو شامل کر لیں گے. اب آئندہ نشست کے لیے رکھ لیجئے، اس لیے کہ مجھے اب جمعے کے لیے بھی جانا ہے. جی، بڑی عنایت استاذ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات.